جگہ جگہ محفلیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ 11ویں شریف پڑھی جا رہی ہے، جگہ جگہ ختم قادریہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں جاؤ تو ذکر غوث پاک اور نیاز کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ ختم قادریہ کیوں کرتے ہیں؟ نیازیں کیوں کرتے ہیں؟ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کو دنیا پیروں کا پیر کہتی ہے اور روشن ضمیر کہتی ہے۔ وہ قطب الاقطاب، غوث الاغواث، ولیوں کے ولی، سردار اولیاء، قطب ربانی، غوث الصمدانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بارگاہ کی شان، ان کی شان عالی کا یہ مرتبہ ہے کہ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، جو خود مجدد اعظم ہیں، جو انڈیا میں نائب غوث اعظم ہیں، سبحان اللہ، وہ لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم مایا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کہتے ہیں کس کو؟ کتے کو۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے در پر جو کتا بیٹھا ہوتا ہے، اگر ہمیں اس سے بھی نسبت ہو جائے تو ہمارے لیے یہی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول اگر آپ دیکھیں، جو نعت شریف ہے نا بڑی مشہور، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کیا حسین پیغام دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ قبر میں اندھیری رات ہوگی نا، تو ہم نے یہ کیا کیا اس کا انتظام وہاں روشنی کے لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ و تسلیم کے چہرے انور کی محبت کا داغ اپنے سینے میں لگا لیا۔ کس لیے لگا لیا؟ کیونکہ جہاں حضور کی محبت کا چراغ ہوگا وہاں اندھیرا نہیں، اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور پھر مقطع میں لکھتے ہیں، وہ اس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، مقطع کیا لکھتے ہیں؟ رضا کسی سگے طیبہ کے بھی کبھی پاؤں چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے بھی کبھی پاؤں چومے، ارے تم اور کیا ہے وہ، ہاں ایسا دماغ لے کے چلے۔ اس کے آگے کچھ ہے، کسی کو یاد آئے تو بتا دیجیے گا۔ فرماتے ہیں کہ کیا کبھی تم نے کسی مدینے شریف میں جو کتا گھومتا ہے اس کے کبھی تم نے پاؤں چومے؟ تم اور ہائے کہ ایسا دماغ لے کے چلے، تمہیں اتنا شعور کہاں سے آئے گا؟ حالانکہ جانتے ہیں ہم سب کہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیا ہے، سبحان اللہ، لیکن محبت سے کہہ رہے ہیں، عاجزی سے کہہ رہے ہیں۔ تو وہی اعلیٰ حضرت جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو پھر یہ لکھتے ہیں تجھ سے در،
در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تڑپ کے بولو بچوں، نوجوانوں آپ بھی بولو۔ اب سرکار غوث اعظم کے واقعات آپ نے بہت سنے، ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ان کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا، نیک بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں ہم اللہ والوں کا ذکر کریں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو جب صالحین نیک انسان جی یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو فرمائش لکھی ہے، وہ شعر نہیں ہے یہاں پہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو جو غوث پاک کا ذکر کرنے پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پڑھ لینا چاہیے کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پھر غوث اعظم کی 11ویں اسی لیے تو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ پھر اور ایک حدیث پاک کا مفہوم سنو، ارشاد ہوتا ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے، انبیاء نبی کی جمع، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کفارہ سیئات ہے۔ صالحین یعنی اللہ والوں کا ذکر، اولیاء اکرام کا ذکر، کفارہ سیئات یعنی گناہوں کا کفارہ، یعنی ان کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا ذکر کیا جائے گا تو اس سے کیا ہوں گے؟ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم سرکار غوث اعظم کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، پورا مہینہ کرتے ہیں اور سال بھر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی نیا کام ہم کر رہے ہیں اس لیے بدعت ہو جائے گا، اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگان دین نے جو یہ طریقے ہم کو بتائے ہیں ان کی نگاہیں ان احادیث پر رہی ہیں، قرآن کریم کی آیتوں پر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اولیاء اکرام کی شان میں بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو اللہ کے ولیوں پر آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اسی لیے ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی پرہیزگاری کا صدقہ اللہ تعالی ہم کو بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی وہ حلاوتیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ان کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ لیکن آج میں سرکار غوث پاک کے تعلق سے ایک خصوصی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ سائنس کی باتیں بہت جلدی مانتے ہیں کہ فلاں پیپر میں آیا تھا، ٹائمز آف انڈیا میں آیا تھا، ممبئی مرر میں آیا تھا، انقلاب میں آیا تھا، یا پھر ڈکشنری میں لکھا ہے، یا انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے، یا انٹرنیٹ پر دیا، انٹرنیٹ پر، وہ بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اور اللہ والوں کے واقعات بتاؤ تو کہیں ہاؤ از دس پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے، اللہ والوں کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ وہاں پر انگلینڈ میں ہو سکتا ہے، بغداد میں نہیں ہو سکتا۔ This can happen in Europe. Why can't it happen in Baghdad Sharif? کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو میں آپ کی توجہ کو اس طرف راغب کرنا چاہتا ہوں جہاں آج کی گفتگو کو میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ سب دھیان دیں گے انشاءاللہ۔
آف کورس میں نعتیں پڑھوں گا، لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو نعتیں ہوں گی، آپ دھیان نہیں دو گے پلیز میری گزارش ہے کہ چٹھیاں آپ رکھ لیجیے اپنے پاس، مجھے پڑھنے دیجیے، مجھے پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے اب ڈسٹرب کرو گے تو میرا جو فلو ہے نا تھنکنگ کا وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور پھر آپ ہی کہو گے آج مزہ نہیں آیا، تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آپ لوگ ہوں گے نا؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، ایک بار پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات کو وہاں لے جانا چاہتا ہوں، ہم نے غوث پاک کا ایک واقعہ سنا ہے کہ سرکار غوث پاک کی جب ولادت ہوئی، اللہ اللہ، ماہ رمضان کی چاند رات ان کے عمل سے اللہ نے ظاہر فرما دی کہ وہ صبح صادق سے دودھ ہی نہیں پی رہے ہیں، تو والد گرامی نے کہا آج چاند ہوا ہے اس لیے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور صبح سے دودھ کو منہ ہی نہیں لگاتا، اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آج روزے کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ مدرسے میں پہنچے استاد کے پاس پہلی بسم اللہ پڑھنے کے لیے، استاد نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ بھی پڑھ ڈالی، سورہ فاتحہ پڑھ ڈالی، سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، سورہ آل عمران کی تلاوت کر ڈالی، سورہ نساء پڑھتے 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 آپ نے 17 پارے سنا دیے۔ کتنے پارے سنا دیے؟ 17۔ اب اس کے بعد جب ہم بیان کریں گے نا تو وہ والا ہوگا، How is this possible? A kid of 4 years? How can he recite 17 paras in the beginning itself without learning it from somewhere? Is it possible? Is it possible? میں نے کہا yes it is possible. No, this is not possible, this is not possible. اس طرح سے بولے گا، میں نے کہا اوکے یہ نہیں پاسبل ہے، now look this is Times of India، ابھی میں تم کو بتاتا ہوں یہ ٹائمس آف انڈیا، ابھی کچھ دن پہلے ٹائمس آف انڈیا میں ایک آرٹیکل آیا تھا، آپ لوگ پڑھا کرو بھائیو، آپ لوگ خالی پوڑی بنانے کے لیے اخبار خریدتے ہو، پڑھنے کے لیے نہیں، چنے کی پوڑی کے لیے اخبار چاہیے آپ کو، آپ کے پاس ہے لائیے۔ ٹائمس آف انڈیا میں آرٹیکل تھا، اچھا اس کو مراٹھی والوں نے بھی ابھی رپورٹ کر دیا ہے، اوہو کیا بات ہے۔ تو میں ٹائمز کی بات کر رہا تھا، اور یہ پیپر ہے ممبئی چوفیر، کون سا پیپر ہے یہ؟ پنیہ نگری، اچھا اس میں بھی دیا، ٹھیک ہے وہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ لیٹ اس گو بیک ٹو ٹائمس آف انڈیا۔ ٹائمز نے رپورٹ کیا تھا کہ لندن میں یہ ریسرچ ہوا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو باہر کی آوازوں کو پہچاننے لگتا ہے، جو لینگویجز بولی جاتی ہے۔ 7 مہینے کا جب ہوتا ہے تو وہ سیلیبلز میں ڈیفرنشیٹ کرتا ہے کہ یہ لفظ کون سا ہے، یہ گا ہے کہ یہ با ہے کہ یہ ماں ہے، اس میں وہ فرق کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرد اور عورت کی آواز کو بھی پہچانتا ہے اور اپنی ماں کی آواز کو بھی پہچانتا ہے کہ میری ماں کی آواز ہے۔ اسی لیے اب سمجھ میں آیا کہ بچہ اپنی مادری زبان کیوں اچھی طرح بولتا ہے، دوسری زبانیں بہت اچھی طرح نہیں بولتا، کیونکہ وہ زبان وہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے سیکھتا ہے۔ بولو نا، کہاں سے سیکھتا ہے؟ جبکہ وہ بچہ کتنے اندھیروں کے اندر ہے، کتنے پردوں میں، وہ بھی آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ، قرآن پاک کی آیتوں سے آپ کو بتاؤں گا۔ سائنس الگ اور قرآن شریف کی بات الگ، سبحان اللہ۔ جو سائنس بعد میں بتا رہی ہے، قرآن کریم نے 1400 برس پہلے ہم کو بتا دیا ہے، لیکن کیا کرنا، ہم تو پڑھتے ہی کہاں ہیں، جب تک کوئی مرتا نہیں ہم اس کو کھولتے نہیں، مشکل یہ ہے۔
بیچارہ جا رہا ہے اس کو سنا رہے ہیں کیا لکھا، خود کو نہیں سناتے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ لیکن عام طور پر یہی دیکھو کہ میت ہوگی تو قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئی ہے، خوب ہل ہل کے پڑھیں گے، لیکن جب ضرورت ہے زندگی گزارنے کی تو قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کرتے۔ میں کتنے دنوں سے اس بات پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھو جب بھی بھیونڈی آیا ہوں میں نے آیتیں سنائی ہیں آپ کو، اور میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے کہ تلاوت کرو گے، کم سے کم 1 رکوع روز پڑھو گے۔ کیا کچھ لوگ پڑھنے کی عادت بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ کتنے لوگ؟ تو لکھا ہے کہ 6 مہینے میں وہ آوازیں پہچانتا ہے، الفاظ کو پہچاننے لگتا ہے، 7 مہینے میں وہ مرد اور عورت کی آوازوں میں فرق کرنے لگتا ہے، اور اس کو یہ آوازیں یاد بھی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کو آوازیں سنائی گئی۔ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، فرینچ سائنٹسٹ نے اس پر ایکسپیریمنٹ کیا، اور انہوں نے اس بات کا نتیجہ نکالا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو وہ آوازیں جو اس کو ماں کے پیٹ میں سنائی گئی ہیں، نہ صرف ان آوازوں کو وہ پہچانتا ہے بلکہ ان کو وہ یاد بھی رکھتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا وہ بچہ جس میں کوئی غیر معمولی خاصیت نہیں ہے، جس میں کوئی فطری ولایت نہیں ہے، جو ایک عام ماں کا ایک عام بچہ ہے، جب وہ تمہاری آوازوں کو یاد رکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی غوث اعظم اللہ کے کلام کو یاد کر کے سنا دے تو اس میں کون سی بڑی حیرت کی بات ہے؟ اب سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کی روشنی اتنی پھیلتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیے اس نے کیا، پنیہ نگری نے یعنی کیا اس نے رپورٹ کیا، میں نے پڑھا نہیں تھا، ابھی انہوں نے دیا تو میں پڑھتا ہوں۔ باڑالا لکشات راتے گربات ایکلیلے سنگیت، ماں کے پیٹ میں اس کو سنگیت سنایا گیا، میوزک سنائی گئی، تو کہتے ہیں کہ اس کو یاد رہا، وہ اس کو یاد رہا۔ एखादी गर्भवती महिला संगीत ऐकत असेल तर तिच्या पोटातील बाळ ही संगीत ऐकण्याची मजा लुटत असते। त्यानंतर त्याचा जन्म होतो तेव्हा त्याला ते संगीत लक्षात राहिलेले असते, असे महत्वपूर्ण संशोधन ब्रिटनच्या वैज्ञानिकांनी केले आहे। ऐकलं का तुम्ही? समजलं का तुम्हाला? ये लिखते हैं कि अगर बच्चे को माँ के पेट में संगीत सुनाया जाए, म्यूजिक, ब्रिटिश साइंसदानों ने इसको रिसर्च किया है, तो जब वो बच्चा पैदा होता है तो वो संगीत उसको याद होता है। गौसे पाक के बारे में हम बोलते हैं तो तुम नाक मुंह टेढ़े करते हो, अब ये ब्रिटेन वाले बोल रहे हैं, इनको तुम क्या करोगे? इनका क्या करोगे? मानोगे ना? इसलिए कि तुम भी इंग्लिश ही के दिल ज्यादा हो, तो इंग्लैंड वालों की तो मानोगे, तुम इंग्लैंड वालों की मानो, मैं बगदाद वाले की मानूंगा। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। लिखा है संशोधनात 3 आठवड्यापर्यंत दिवसातून 2दा 50 गर्भवती महिलांना संगीत ऐकवले गेले। 3 हफ्ते तक दिन में 2 मर्तबा औरतों को, जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, हमल से थी, उनको म्यूजिक सुनाई गई। या महिलांनी जेव्हा आपल्या बाळाला जन्म दिला तेव्हा पुन्हा हारा हुआ तो फिर से वही म्युझिक उसको सुनाई गई। त्यानंतर असे दिसून आले की मुलांनी गर्भात ऐकलेले संगीत पुन्हा ऐकले तेव्हा त्यांच्या हृदयाची धडधड गतीने सौम्य झाली होती। यातून वैज्ञानिकांनी निष्कर्ष काढला की गर्भात ही ध्वनी बाळाला प्रभावित करतो, त्यांना जे ऐकायला येते त्यातून ते शिकण्याचा प्रयत्न करत असतात। एवढेच नाही तर जन्म झाल्यानंतरही गर्भात ऐकलेल्या गोष्टी ते विसरत नाहीत। अभी समझे कि कुछ समझाऊं? उन्होंने कहा कि बाहर की जो आवाजें होती है वो माँ के पेट में बच्चा सुनता है, और न सिर्फ सुनता है बल्कि वो याद रखता है, और न सिर्फ वहां याद रखता है बल्कि पैदा होने के बाद भी वो याद रखता है। तो काहे को एतराज करते हो? अब जितना ये साइंस आगे बढ़ेगी उतना इस्लाम का हुस्न और आश्कार होता हुआ चला जाएगा। तुम मदीने से आया तो तुमको नहीं समझ में आया, बगदाद शरीफ से आया तो समझ में नहीं आया, ब्रिटेन से आ गया तो मानोगे ना, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च है। तुम्हारा साइंटिफिक रिसर्च रहने दो, हमें मुस्तफा के कदमों में रहने दो। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। पीरों अल्लाह वाले दूर से कैसे सुनते हैं? नॉट पॉसिबल। तुम अमेरिका से कैसे सुनते हो? कौन सा कनेक्शन है? हाथ में मोबाइल है, कोई कनेक्शन है? बोलो भाई, कोई कनेक्शन है? बज़ाहिर नजर आता है कुछ? जब बगैर नजर आने वाले कनेक्शन से तुम बात कर सकते हो,
تو تم اس کنیکشن کی کیا بات کرتے ہو جو اللہ کو اس کے پیارے بندوں سے ہوتا ہے؟ جب کفار و مشرکین یہود و نصرانی اور نافرمانوں کی ایجادوں کا یہ عالم ہے، تو اللہ اپنے اولیاء کو جو عطا کرتا ہوگا اس عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کیوں ڈاؤٹ کرتے ہو؟ کیوں شبہ میں پڑتے ہو؟ بے شک جب تمہیں وہ یہ چیزیں دے سکتا ہے تو جن کو اس نے چن لیا ہے ان کو نہیں دے گا۔ تمہیں کسی واسطے سے دیتا ہے، انہیں بلا واسطہ دے دیتا ہے۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو۔ بولو نا ینگسٹرز، کمان بولو نا، اور محبت سے بولو نا۔ اب میں اپنے گفتگو کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں، روٹین سے ہٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے شروع میں، اس کی طرف سائنٹیفک ڈسکوریز اینڈ اسلام، ہیومن ایمبریولوجی اینڈ اسلام، کیونکہ اب غوث پاک کی جو بات نکلی تھی وہ ہیومن ایمبریو ہی تھا۔ ہیومن ایمبریو، فیٹس، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا، فیٹس کہتے ہیں اس کو۔ وہ فیٹس نے ہی قرآن سنا تھا اور پھر آ کے سنا دیا تھا۔ انہوں نے دن میں 2 بار سنگیت سنایا، دن میں 2 بار۔ غوث پاک کی والدہ تو مسلسل قرآن پڑھتی ہوں گی نا، تو جب دن میں 2 بار سنا کہ انہوں نے یاد رکھ لیا، تو غوث اعظم ہمیشہ سن کے یاد رکھیے، تو کیوں حیرت کرتے ہو اس پر؟ کیوں حیرت کرتے ہو؟ اور سنو، اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کی تربیت کا سلسلہ ان کے پیدا ہونے کے بعد جب وہ اسکول میں جاتا ہے اس وقت سے شروع نہیں ہوتا، کہ جب سے نطفہ قرار پاتا ہے اسی وقت سے۔ اب اگر ماں بیٹھ کر کے تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھے گی تو وہ اندر اس کو الٹا چشمہ ہی دکھے گا نا۔ نہیں، میں بالکل کلیئر بول رہا ہوں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بند کرو یہ سب اور قرآن کھولو، اور ورنہ پھر شکایت مت کرو کہ بیٹا جو ہے وہ کچھ بھی عجیب حرکتیں جب کرے گا تو جو سناؤ گے پیٹ میں وہی باہر آ کے سنائے گا، وہی جنم لے کے سنائے گا۔ تم اگر ببول کے پیڑ بو گے بیج تو آم کھاؤ گے، تم جو نیکی آج کرو گے اس کا صلہ کل پاؤ گے، جیسا پیڑ لگاؤ گے ویسا ہی پھل کھاؤ گے۔ تو یہ بھی ایک بیج ہی ہے نا تمہارے بدن کے اندر بویا گیا ہے، جو پھر پرورش پاتا ہے، پنپتا ہے، بڑھتا ہے، آگے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جنم لیتا ہے، پھل بن کر کے آتا ہے تمہارا۔ یہ ثمرات ہی ہیں نا تمہارے بچے، اللہ نے تمہیں یہ پھل ہی تو دیے ہیں۔ ان پھلوں کی خوشبو وہی ہوگی جو کھاد تم ڈالو گے، جس زمین میں بوؤ گے، جو پانی دو گے، جس طرح سے ہوائیں دو گے، جس طرح سے اس کی نگہداشت کرو گے تو اسی طرح سے آ کر کے وہ پھر کرے گا۔ اور اس کے بعد تم بولتے ہو کہ تعویذ دو، کہاں سے تعویذ دیا جائے گا؟ کون سا تعویذ دیا جائے گا اس کو؟ تو ماں کی ذمہ داری یہاں بہت زبردست ہوتی ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے۔ مسلسل وہ تلاوت کرے، نعت مصطفیٰ سنے، درود شریف پڑھے، نماز کی پابندی کرے، بچہ یقیناً نیک پیدا ہوگا، اس لیے کہ وہ بچپنے سے اس کے دماغ میں سنا وہی جائے گا نا، اس کے دماغ میں وہی چیزیں پہنچیں گی نا بچپنے سے، تو یہاں کے پہچانے گا کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اسی لیے بچے کی کان میں آتے ہی اذان دینے کا حکم ہے، آتے ہی اذان دینے کا حکم ہے، پہنچتے ہی اذان دینے کا حکم ہے۔ جیسے ہی آئے گا ویسے اللہ کا نام اس کے کانوں میں جانا چاہیے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ، پہلے اسے سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا بولو ٹاٹا، تو دین وہی ٹاٹا ہو جاتا ہے۔ شروع میں ٹاٹا کرا دو گے تو وہ کیا خاک بٹاٹا بتائے گا آپ کو؟ ہوگا نا، یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو کلمہ سکھاؤ، کیا سکھاؤ گے اس کو؟ سب سے پہلے بولو کیا سکھاؤ گے؟ کلمہ سکھاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس آیت کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ بات چیت بند کر دیجیے، تھوڑا سا ڈسٹربنس زیادہ ہے یہاں پر، باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو اگر آپ کو باتیں کرنی ہے تو آپ ہی یہاں آ جائیے، میں سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے سننا ہے تو ذرا یہ بھوسار محلہ جو ہے اس کا حصار ذرا سخت کر دو،
سخت ہو کے بیٹھ جاؤ، اٹینشن دے کر کے بیٹھ جاؤ. ایک مرتبہ بابا بلند درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے. یہ بڑا اچھا لگا منظر مجھے کہ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی آپ کی گردنیں رکیں. یہ عادت بن گئی ہے نا الحمدللہ. دیٹ از وائی، بولو دیٹ از وائی. اور ایس ڈی آئی میں شامل ہوتے جاؤ آپ، اسی لیے اٹیچ ہوتے جاؤ. صرف اجتماع پروگرام ہوتا ہے اس میں آتے ہو، ہفتہ اور اجتماع میں پہنچتے جاؤ تو عادتیں اور پختہ ہوتی جائیں گی. ماحول ملے گا انشاءاللہ. اور یہ ماحول ہی ہے جو ہمیں بدلتا ہے، اکیلے پن میں نہیں، ماحول میں ہم بدلتے ہیں. تو سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہاں مرد اور عورت دونوں کا رول بچے کی پیدائش میں ہے، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اب اس کے پیچھے ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. قرآن شریف ہمیں ملا 1400 برس پہلے. اس کے بعد بھی قرآن شریف کے آنے کے بعد بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے، سائنسدان موجود تھے، جو یہ نہیں جانتے تھے کہ بچے کی پیدائش ماں کے پیٹ میں کیسے ہوتی ہے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور بہت سارے بچے اسکول تو جاتے ہی ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے. اس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ ینگسٹرز کالج جاتے ہیں، بہت سارے سائنس پڑھتے ہیں. یس اور نو؟ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر؟ کتنے ہیں؟ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں سائنس کے؟ بایولوجی کے، بوٹنی کے ہیں، مطلب کچھ تو ہیں ماشاءاللہ. ارے میرے عزیز ایس ایس سی تک تو سائنس پڑھتے ہی ہو نا، پھر کیا نہیں بولتے ہو؟ تم بھی تو اسٹوڈنٹ ہو. نہیں پڑھے ایس ایس سی تم لوگ؟ پڑھے نا؟ ہاں یا نا؟ تو ہاتھ اٹھاؤ نا تو پڑھے ہیں. اتنا تو پڑھے ہی ہو. بلکہ ابھی کا جو نیا جو سلیبس آیا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. ریپروڈکشن اس میں ہے. اس کو میں خود پڑھاتا ہوں اسکول میں، دوسرے ٹیچرز کو نہیں دیتا ہوں، اس کو میں خود پڑھاتا ہوں تاکہ یہ قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے اپنے بچوں کو سمجھاؤں کہ جو تم کو آج سلیبس پہ پڑھایا جا رہا ہے قرآن کریم 1400 برس پہلے ہمیں وہ بتا چکا ہے. اور بہت بہتر طریقے سے بتایا، اچھے پردے میں بتایا، اچھے پیرائے میں بتایا. ایکسپوز کر کے نہیں بتایا، اس کو ایکسپلائٹ کر کے نہیں بتایا، جذبات کو برانگیختہ کر کے نہیں بتایا، بلکہ روحانیت کے حوالے سے بتایا ہے، شائستگی کے حوالے سے بتایا ہے، پردے میں بتایا ہے، حیا کے پردے کے ساتھ بتایا ہے. اور اسی لیے اسلام میں حیا کو ایمان کا زیور کہا گیا ہے. حیا، پردہ، یہ ساری چیزیں ہمارا زیور ہیں جو آج کل بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سائنسدان یہ سمجھتے نہیں تھے کہ کس طرح سے بچہ اندر ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی، خاص وجہ، کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بہت پردے میں ہے. اس کے اندر دیکھنے کی کوئی مشین اس وقت نہیں تھی. یہ مشینیں جو آئی ہیں وہ ابھی آئی ہیں لیٹسٹ. آپ کو پتا ہے مائکروسکوپ، مائکروسکوپ کس کو بولتے ہیں جی؟ کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں، اردو میڈیم والے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو ایسا دیکھتے ہیں نا وہ جی خوردبین، دوربین نہیں. وہ جو دور کا دکھاتی ہے وہ دوربین ہے، اور یہ خورد نا باریک باریک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتاتی ہے بڑا کر کے، وہ خوردبین ہے. اس کو کہتے ہیں مائکروسکوپ. اس کی ایجاد سمپل مائکروسکوپ، جو سب سے سمپلسٹ مائکروسکوپ ہے. سمپل مائکروسکوپ مطلب جو ایک چھوٹا سا سادہ خوردبین ہوتی ہے، یعنی ایک کانچ ہے، میگنیفائنگ لینس، وہ صرف ایک چھوٹی سی لینس ہے، اس کو کہیں گے سمپل مائکروسکوپ. یہ ایجاد کیا تھا لیون ہاک نام کے سائنسدان نے 1673 میں، 1673 یعنی 17ویں سینچری میں.
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی ہے 570 میں، 570 عیسوی، یعنی کون سی صدی تھی وہ؟ بس ابھی 6ٹھی صدی ہے وہ، ہے نا؟ اور مائکروسکوپ نکلا ہے کس صدی میں؟ 17ویں صدی میں۔ اس کے بعد اسپیلنزنی 1775 میں اس نے اسٹڈی کیا مائکروسکوپ کا استعمال کر کے 1775 میں، اور اس نے دیکھا کہ یہ رول میل اور فیمیل کا، میل کا سپرم منی جس کو کہتے ہیں، اور عورت کا ایگ اووم جس کو کہتے ہیں، اووری سے نکلتا ہے وہ، ان دونوں کا رول جو ہوتا ہے جو فارمیشن آف انڈیویجول کے لیے زائگوٹ جس کو جگتا کہتے ہیں اردو میں، اس کے فارمیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سائنسدانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا کنسیپشن کیسے ہوتا ہے، نہیں پتا تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے کہ یہ مشینیں جو آج آئی ہیں، یہ الیکٹرانک مائکروسکوپ، اب یہ سمپل مائکروسکوپ جو ہے نا، اس میں آپ امیبا دیکھتے ہیں، پیرامیشیم دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا امیبا، وہ ایسا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، اس کا کوئی شیپ ہی نہیں ہوتا ہے نا، اس کو آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا، آپ نے پریکٹیکل کیا ہوگا، تو پریکٹیکل کرتے ہو کہ ایسے ہی مانگ لیتے ہو؟ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کچھ تو دیکھتے ہو گے نا سلائڈ جا کر کے، تو وہ سلائڈ دیکھا کرو، لیبورٹری میں جایا کرو، یہ قدرت کے عجائبات ہیں، ان کو دیکھا کرو اور سبحان اللہ بولا کرو، بولو نا، ان سب کو دیکھو کہ اللہ کی قدرت یاد آئے گی تم کو، کہ اللہ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، کیسی کیسی چیزیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی لیکن ہمیں بیمار کر دیتی ہیں۔ امیبا یہ ہر رگڑا پیٹ اس کے اندر ہوتا ہے، کھاتے ہو نا پانی پوری، بھیل پوری، یہ سب میں امیبا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں امیبایاسس، لو پاٹ اور بھاگو ہوتا ہے نا۔ یہ وہ کیوں ہوتا ہے؟ امیبا جو نظر نہیں آتا، ایسی باریک چیز ہے وہ کہ وہ مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتی، وہ تمہیں بھگاتا ہے، وہ تمہیں بھگاتا ہے۔ تو آپ سوچو کہ ایک مائکرو آرگینزم کا یہ حال ہے کہ تمہیں بیمار کر دیتا ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری حیثیت بتا دی، تم کیا اپنے کو طاقتور سمجھتے ہو؟ ایک ایسے جراثیم سے تمہیں بھگاتا ہوں جو نظر بھی نہیں آتا ہے، اس نے تمہاری حیثیت تم کو بتا دی۔ اس پر غور کرو، ان بیماریوں پر، ٹائیفائڈ کے جراثیم، اس کو لیب میں 3 دن تک رکھنے کے بعد پھر رپورٹ آتی ہے، کلچر کرنے کے بعد پھر رپورٹ آتی ہے۔ کتنی رپورٹیں ایسی ہوتی ہیں 1 ہفتے کے بعد ملتی ہیں رپورٹ، اس کے پہلے وہ دکھتے ہی نہیں جراثیم، لیکن آدمی مرنے کے قریب پہنچ گیا ہوتا ہے۔ جو نظر نہیں آتے، اسی چیزوں سے انسان کو موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا، اللہ یہ دکھا رہا ہے، اے انسان تو اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن تیری ایک حیثیت بھی نہیں ہے کہ نظر نہیں آنے والے جراثیم سے بھی تو بچ سکے، تیری حیثیت نہیں۔ میں بچاؤں گا تو بچے گا، نہ تو نہیں بچے گا۔ تو اگر میں بچانا چاہوں تو ہی بچے گا، نہ تو نہیں بچ سکتا۔ مسلمانوں ذرا اپنے مولا کی قدرت پہ غور کرو۔ اسی لیے پڑھو، جتنا پڑھو گے، جتنا علم حاصل کرو گے، جتنا ایجوکیشن لوگے، اتنا اسلام پر تمہارا فیتھ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ ایجوکیشن کیسا ہونا چاہیے؟ دین کے دائرے میں۔ اس لیے ہیرا انگلش اسکول، اس لیے البرکات، اس لیے صفا، اس لیے مدرسہ طیبہ۔ بولو نا، محبت سے بولو ذرا۔ تو اب سائنسدان کیا سمجھتے تھے؟ الیکٹرانک مائکروسکوپ جو 1000 ٹائمز بڑا پکچر بتاتا ہے، 1000 گنا بڑا پکچر بتاتا ہے، وہ ایجاد ہوا 1940 میں، 20ویں صدی میں۔ ابھی حضور آئے 570 میں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میرے آقا کب آئے؟ 570 میں۔ الیکٹرانک مائکروسکوپ کب آیا؟ 1940 میں۔ 1400 برس کا گیپ ہے۔ کتنا؟ 1400 برس کا گیپ ہے۔ اور اب الیکٹرانک مائکروسکوپ نے جو دیکھا، قرآن نے اس کو 1400 برس پہلے بتا دیا ہے۔ 1400 برس پہلے بتا دیا۔ وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آیتوں سے سمجھاؤں گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ ہمارے سامنے جو غیر مسلمین رہتے ہیں، جن کو اسلام نہیں معلوم ہے، انہیں بھی پتا چلے کہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر محبوب وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ لیکن مسلمان کسی کے مرنے کا انتظار کرتا ہے اس کے پڑھنے کے لیے، اس سے پہلے پڑھتا نہیں ہے، اور اسی لیے لڑتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں پڑھتا نہیں تو وہ لڑتا رہتا ہے۔
پڑھو، یہ قرآن کہتا ہے اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیتیں جو میرے آقا پر نازل ہوئی تھی، سبحان اللہ، میں سنتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں، آپ بھی سنو گے تو جھوم جاؤ گے۔ سننا چاہتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ 5 آیتیں جو میرے آقا پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، غار حرا میں مصطفیٰ کے سینے انور پر، قلب اطہر پر وہ نازل ہوئی تھی، اور ان 5 آیتوں نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اقرا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور یہاں پر بھی سائنس موجود ہے، ان آیتوں میں بھی سائنس، خلق الانسان من علق۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کو ہم نے خون کے ایک پھٹکی سے پیدا کیا ہے۔ یہ بایولوجی ہے جو پہلی 5 آیتوں کے اندر ہی نازل ہو رہی ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ قلم کا ذکر پہلی 5 آیتوں میں ہے، اور اس مسلمان کے ہاتھ میں اگر قلم نہ ہو تو پھر وہ قلم ہی تو ہوگا، اسی لیے ہر جگہ قلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہاتھ میں قلم نہیں لیا ہے۔ علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ بتا دیا، وہ باتیں بتا دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تمہیں علم دیا ہے، یہ پہلی وحی کا مدعا ہے، یہ پہلی وحی کا پیغام ہے، اور ابھی تک ہم کسی کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ میں اسی چیز پر توجہ دیتا جا رہا ہوں بار بار کہ پڑھو اس کتاب کو۔ جب تک خود نہیں پڑھو گے دوسروں کو کیسے سمجھاؤ گے؟ وہ تمہیں یوں ہی کچھ بھی بولتے رہیں گے کہ مسلمان ایسا ہے، مسلمان ویسا ہے۔ قرآن پڑھو، پتہ چلے گا مسلمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ خود سچے مسلمان بنو گے تو دنیا تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھے گی اور عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، اور وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ unless you read Quran, you won't be able to present Quran، نہیں کر سکو گے آپ۔ تو سائنسدان کیا کرتے تھے؟ دھیان ہے آپ کا؟ ناراض تو نہیں ہو؟ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، تم نے پہلے نہیں سنا اس کو، اس لیے سنانا چاہتا ہوں۔ نعتیں تو پہلے سنی ہیں لیکن یہ باتیں نہیں سنی، اس کو سنو میری طرف سے آج۔ نعتیں کم ہو جائیں تو ناراض مت ہونا، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ سائنسدانوں کو یہ کنفیوژن تھا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے یا باپ کی وجہ سے، کچھ کنفرم نہیں تھا، اس لیے کہ دیکھنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ آج اینڈوسکوپی آ گئی تو آلات اندر داخل کیے جا سکتے ہیں اور اندر کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ آج سونوگرافی آ گئی تو 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد اندر کیا ڈیولپ ہوا ہے، بچہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کی پوزیشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہاں تک کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیمیل فیٹیسائڈ شروع ہوتا ہے، لڑکی ہوتی تو اس کو ویسے ہی مار دیتے ہیں۔ پہلے تو لوگ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، جب حضور آئے نہیں تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اب پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے ہیں۔ رسول اللہ کے نظام کی آج زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ان بچیوں کو زندگی ملی ہے تو حضور کے آنے کی برکت سے ملی ہے، میرے آقا کی آمد کی برکت سے ملی۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ کس کی برکتیں ہیں؟ میلاد کی برکتیں۔ حضور کا میلاد نہ ہوتا تو پھر یہ اولاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، مار دیا جاتا تھا، زندہ دفن کرتے تھے۔ وہاں تو پیدا ہونے کے بعد کرتے تھے یا پیدا ہونے سے پہلے کرتے ہیں، گورنمنٹ پابندی لگا رہی ہے لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں، بچیوں کو مار دیتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ اسلام تو کسی حمل کو گرانے کی اجازت نہیں دے گا۔
کچھ مخصوص کیسز کے علاوہ جس کو مفتیان کرام نے بیان کرنا ہے وہ ان سے پوچھ لیجیے گا، لیکن ایسے حمل گرانے کی اجازت نہیں ہے، نہیں آپ کو روکنے کی اجازت ہے کہ بلا وجہ آپ اولاد کو روکو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ بولو نا محبت سے ذرا۔ حضور وہاں چاہتے ہیں کہ تم زیادہ دکھائی دو، تم یہاں اپنے آپ کو کم کرنے کے چلے جا رہے ہو۔ کیوں کم کرتے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں اس کی، روزی دینے والا اللہ ہے۔ تو سنو، نہیں جانتے تھے وہ کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون، باپ یا ماں؟ کس کی وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے؟ ایک تھیوری یہ تھی، اب بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سب کا دھیان ہے۔ آواز آ رہی نا پیچھے تک؟ ماشاءاللہ، پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ایک دم پیچھے والے آواز آ رہی ہے؟ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ ایک طبقہ یہ تھا سائنسدانوں کا جو یہ سوچتا تھا کہ ماں کا جو مہینے میں خون نکلتا ہے، مینسٹرول بلڈ، اس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے، سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کو پہنچا رہا ہوں پڑھی ہوئی بات۔ اس خون کے اندر، مینسٹرول بلڈ کے اندر، وہ کیسے؟ تو ان کا یہ سوچنا تھا کہ بچہ بالکل منیچر جس کو کہتے ہیں، ایک دم باریک چھوٹا سا بچہ، سر، ناک، آنکھ، کان سب بنا ہوا ہے، ہاتھ پیر سب بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک دم باریک ہے وہ چھوٹا سا، ماں کے بلڈ میں ہوتا ہے۔ اب جب حمل ٹھہرتا ہے تو آدمی کا جو نطفہ ہے، مرد کا جو منی جو خارج ہوتی ہے، اس کا رول صرف اتنا ہے کہ اس کو جا کے، اس بلڈ کو جا کے وہ کویگولیٹ کرتی ہے، یعنی اس کو جماتی ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جم جاتا ہے۔ یہ پہلے لوگ سوچتے تھے، اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے بچہ ماں کے پیٹ میں بڑا ہوتا ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا زیروکس ہے، اس کو آپ انلارج کرتے ہو نا، تو چھوٹا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، لیکن جب انلارج کرتے ہو تو بڑا ہو جاتا تو نظر آتا ہے۔ اسی طرح وہ ماں کے پیٹ میں انلارج ہوتا پہلے سے ہے، لیکن انلارج ہوتا ہے۔ ایک تھیوری تھی۔ دوسری تھیوری یہ تھی، دوسرے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ اس میں ماں کا کوئی رول نہیں ہوتا، جو رول ہوتا ہے وہ باپ کا ہے۔ باپ کا جو نطفہ ہے، منی کی شکل میں جو خارج ہوتا ہے، جس کو سپرم کہتے ہیں ہم انگلش میں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپرم۔ وہ سپرم کے اندر مینیچر بچہ ہوتا ہے۔ بچہ تو ہوتا ہے چھوٹا سا، لیکن وہ کہاں ہوتا ہے؟ باپ کے پاس ہوتا ہے۔ وہ جا کر کے ماں کے پیٹ میں جا کر ٹھہر جاتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ میں دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد پھر اس کا جنم ہوتا ہے۔ دونوں غلط تھے، نہ یہ صحیح تھا نہ وہ صحیح تھا۔ صحیح وہی تھا جو قرآن میں موجود ہے، اور جس کو بعد میں سائنس نے ڈسکور کیا۔ بعد میں after the invention of electronic microscope and all these gadgets, new electronics، اس کے بعد یہ پتا چلا کہ قرآن میں جو پہلے سے موجود ہے وہی حق ہے۔ اور یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر، ایمبریولوجی کا ایک مشہور پروفیسر جو ٹورنٹو کینیڈا میں رہتا ہے، اس پروفیسر نے کتابیں لکھی ہیں ایمبریولوجی پر، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا۔ اس پروفیسر کا نام ہے پروفیسر کیتھ مور۔ کیا نام اس کا؟ پروفیسر کیتھ مور، یونیورسٹی آف ٹورنٹو، کینیڈا۔ اس کے 2nd ایڈیشن میں، اس کی بک ہے ہیومن ایمبریولوجی، اس بک میں، اس کے 2nd ایڈیشن میں اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اپنی کتاب کے اندر جو ٹرمز ڈیفائن کر رہا ہوں بچے کی پیدائش کے، اس کو میں چینج کروں گا اور وہ لکھوں گا جو قرآن میں لکھا ہے۔ بولیے نا محبت سے ذرا۔ اس کو میں چینج کروں گا اور اس میں وہ لکھوں گا جو قرآن میں لکھا ہے، اس لیے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں، اور جو اللہ کی کتاب میں ہیں وہی سب سے زیادہ اسپیسیفک ہیں، سب سے زیادہ پن پوائنٹ کرنے والے ہیں، کہ جیسا قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے ویسا کوئی مشین بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتی۔ پروفیسر کیتھ مور نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور اس نے اپنی کتاب کی ٹرمینالوجیز کو بدل ڈالا۔ اس نے کہا I will write only according to Quranic verses، قرآن کی جو بولی ہے اسی کو میں اپنے الفاظ میں لکھوں گا۔ اور اس نے پھر یہ سجیشن دیا، he also suggested that a new descriptive system be developed based on the sequence of developmental stages and the terms used by this glorious book۔
اس نے کہا کہ اب نیا سسٹم بنانا چاہیے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بچہ پہلے سے تیار ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، نہیں، اس کے ڈیولپمنٹل سٹیجز ہوتے ہیں، پہلے کچھ ہوتا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر آنکھ نکلتی، پھر آنکھ نکلتے، پھر زبان، ہارٹ تو پہلے سے تیار ہو جاتا ہے، برین بنتا ہے۔ یہ جو سٹیجز ہیں اس کو قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے ویسے ہی ہماری بک میں لکھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے جس سیکوینس سے اس کو بیان کیا ہے بالکل اسی سیکوینس سے بچہ ماں کے پیٹ میں بڑھتا رہتا ہے۔ بولو نا محبت سے۔ اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں سورۃ القیامہ پڑھوں گا 29ویں پارے کی، اس میں سے کچھ آیتیں مجھے لینی ہیں لیکن برکت کے لیے پوری سورت میں پڑھوں گا تاکہ اس کی برکتیں نازل ہوں، سبحان اللہ، تاکہ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کی عادت آ جائے انشاءاللہ۔ سنو گے انشاءاللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
دیکھیے ایک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر ہمیں موت دے گا اور پھر ہمیں وہ اٹھائے گا، یعنی پھر سے زندہ فرمائے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ کنفیوژن میں پڑتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ مرے ہوئے کو پھر زندہ کیا جائے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے، یعنی اس کو پھر سے جمع نہیں کریں گے؟ ہڈیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا مرنے کے بعد، گوشت گل جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں، سب کچھ باقی نہیں رہتا کچھ۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ہم جمع نہ فرمائیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ اب دیکھیے پور ٹھیک بنانا یعنی انگلیوں کی جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں اس کو جو ہم ترتیب دے سکتے ہیں، تو کیا اس کی بڑی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس پر کچھ بعد میں جب اس پر اور تحقیق ہوئی تو اس کی یہ تحقیق بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں یہ پور جو ہے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس پر آپ کو کچھ پرنٹس نظر آتے ہیں۔ دیکھیے ذرا، انگوٹھا کیوں لگاتے ہیں؟ فنگر پرنٹس۔ تو گویا ارشاد یہ ہو رہا ہے، واللہ ورسولہ عالم، لیکن اس سے ایک مطلب یہ بھی نکالا گیا ہے کہ جب ہم نے انسان کی یہ جو پور ہے نا اس پر کی لائنز کو ٹھیک کر رکھا ہے، تو ہم اس کی ہڈیوں کو کیوں نہیں ٹھیک کریں گے؟ اس کا مطلب فنگر پرنٹس کا بیان بھی قرآن پاک میں اس طریقے سے موجود ہے، اور اس کو بعد میں لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے، قرآن نے اس کو پہلے بیان کیا ہے۔ اب یہ آیت کس لیے نازل ہوئی تھی کہ ایک منکر نے، ابن ربیعہ اس کا نام تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں گا جب بھی میں آپ کو نہیں مانوں گا اور میں قیامت کو نہیں مانوں گا، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کرے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے اور گلنے اور مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا جمع کرنا ہمیں ممکن نہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ہماری قدرت سے باہر ہے؟ یہ خیال فاسد اس کے دل میں کیوں آیا؟ اور اس نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ جو تمہیں پہلی بار پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے؟ تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا تھا؟ جس نے تمہیں پہلے آؤٹ آف نتھنگ پیدا کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد آؤٹ آف سم تھنگ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بولو نا ذرا محبت سے بولو، ایمان کی گرمی سے بولو، اور جب یہ خیال راسخ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، تو پھر عمل کا خیال آئے گا کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ابھی ایک دم ایسے بنداس پڑے ہوئے ہیں کہ مریں گے تو دیکھیں گے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ مجھے اٹھایا جائے گا، مجھے جمع کیا جائے گا، قیامت میں اٹھایا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا۔ کتنی نمازیں ہماری چلی جاتی ہیں، پھر بھی ہم قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے، اور پھر بھی ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ 20 کی جو آیتیں ہیں اس کو اسکپ کرتے ہوئے میں کچھ اور آیتوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا دھیان اسی ٹاپک پہ رہے جس ٹاپک کو میں لے کر چلاؤں۔ نعتیں میں بعد میں سناؤں گا، پہلے اس کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ تاکہ اس میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ آپ کو منظور ہے؟ سب کو، سب ووٹنگ کرو، ایوری بڈی۔ پارلیمنٹ میں میری میجورٹی ہو گئی، سبحان اللہ۔ ابھی جو بل پاس کروں گا وہ ایکٹ بنے گا اور اس کے بعد قانون نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ سنو میرے آقا کی شان، سبحان اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ میرے
مصطفیٰ کی نعت ہے، سبحان اللہ۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ یاد کرتے ہیں لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ نہیں بھولیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کسی نے لی گارنٹی کہ کبھی نہیں بھولیں گے؟ کبھی بولتے بولتے بھی بھول سکتے ہیں اور کبھی ایک دم ہمیشہ کے لیے بھی بھول سکتے ہیں، پاسبل ہے؟ یہ سنو جواب دو، ہو سکتا ہے نا؟ یہ حضور کو اپنے جیسا کہنے والے یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہیں، آیتیں نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ 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 تعالیٰ فرماتا ہے تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ جبریل امین کے وحی پہنچا کر فارغ ہونے سے پہلے جیسے وحی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو دہرانے کی کوشش کرتے تھے کہ مجھے یاد رہے، کیونکہ یہ آیتیں لوگوں کو سنانی ہیں تو حضور یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جلدی جلدی پڑھتے اور زبان مبارک کو حرکت دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم کو یہ مشقت، تم کو یہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنے کے لیے تم کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرنا اور زبان پر تمہاری جاری کرنا، اللہ فرماتا ہے تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا یعنی تمہارے سینے میں محفوظ کرنا اور پڑھنا یعنی تمہاری زبان پر اس کو جاری کرنا اللہ فرماتا ہے ہمارے ذمے ہے۔ گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ کس نے گارنٹی لی ہے؟ اللہ نے۔ وہ محبوب کتنا پیارا ہے اللہ کو کہ محبوب پڑھائیں گے بھی ہم اور یاد بھی ہم ہی رکھوائیں گے اور زبان پہ جاری بھی ہم ہی کریں گے، تمہیں ریپیٹ کر کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نہیں اترے گا۔ اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ سنی دعوت اسلامی جو آپ کو دعوت دیتی ہے نا، وہ محبت رسول کی دعوت دیتی ہے، نہ صرف اللہ فرماتا ہے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، یعنی آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اطمینان سے سنتے تھے اور جب وحی مکمل ہو جاتی، آیت نازل ہو جاتی تو پھر پڑھتے تھے اور وہ مکمل یاد ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بولو اور محبت سے بولو۔ پھر صرف یہ نہیں فرمایا کہ یاد ہی کرا دیں گے، پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ اس قرآن میں کیا کیا باریکیاں ہیں، یہ بھی محبوب میرا ذمہ ہے کہ تمہیں سمجھا دوں گا میں، تمہیں کچھ ضرورت نہیں ہے اس کے لیے مشقت کرنے کی۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا آن ہے میرے مصطفیٰ کی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب پتا الرحمن الرحیم ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق اللہ العظیم۔ اب آتا ہوں اس بات پر جس کو میں نے درمیان میں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ادھر دیکھو میں بول رہا ہوں، میری بات سنو، اس سے زیادہ یہ بات بہتر ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے
کہ ماں کے مینسٹرول بلڈ میں بچہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے تھے، سائنسدان تھے وہ بھی اس زمانے کے، وہ کہتے تھے کہ مرد کی منی میں بچہ ہوتا ہے اور دونوں کا کوئی ایک ساتھ رول نہیں ہوتا، تو بس تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے. اور وہ بچہ کیسا ہوتا ہے؟ پہلے سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے، سب کچھ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے، صرف اس کی سائز بڑھتی ہے. یہ پہلے سائنسدان کہتے تھے. اب قرآن نے وہ پردے اٹھائے بغیر کسی مشین کے. مشینیں بعد میں آئی اور اللہ کا کلام پہلے آیا، اور مشینوں نے بعد میں جو دیکھا مصطفیٰ نے ہمیں وہ پہلے ہی بتا دیا. اللہ فرماتا ہے الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے. اللہ فرماتا ہے was he that man not a mere sperm drop which is emitted in the mother's womb. یہاں سے پتا چلا کہ قرآن یہ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ مرد کے نطفے کو ماں کے پیٹ میں ڈراپ کیا جاتا ہے. یہ ایک حصہ ہے اس کا، اس کا بچے کی پیدائش کا. اب یہاں علماء کرام یہ فرماتے ہیں مفسرین کہ یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو ایک ایسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے جس کو اگر کسی کے بدن پہ لگ جائے تو اس کو کراہت محسوس ہو، وہ اس کو گندگی محسوس کرے، اچھا محسوس نہیں کرے. کرتا ہے کوئی؟ خود نہیں اپنی چیز کو آدمی اچھا محسوس کرتا، جب تک کہ غسل نہ کر لے مجھے اس سے اچھا نہیں لگتا. پھر تو اتراتا کیوں ہے، تو اکڑتا کیوں ہے؟ تو ایک ایسے پانی کے چھوٹے سے قطرے سے پیدا ہوا جس کی یہ حیثیت ہے، تو تیری کیا حیثیت ہے؟ تو کیوں اکڑ کے چلتا ہے؟ تیری حیثیت کچھ نہیں ہے. یہ قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے فرمایا دیکھیے، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر اس کو، اس قطرے کو میں نے، اللہ فرماتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا بنایا، خون کی پھٹک، تو اس سے پیدا فرمایا انسان. فسوا، پھر ٹھیک بنایا، اس کی شکل وغیرہ بنائی. پھر اس کے بعد فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اس سے دو جوڑ بنائے، مرد اور عورت. اب یہ سب بیان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ آگے سوال کیا گیا، یہ سب کچھ بتا کے پھر کوشچن کیا گیا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو تم کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، تمہیں مرد اور عورت بنا سکتا ہے، تمہاری شکل بنا سکتا ہے، تمہارا ہارٹ بنا سکتا ہے، تمہارا لیور بنا سکتا ہے، تمہارا برین بنا سکتا ہے، ایک پانی کے قطرے سے تمہیں ڈیولپ کرتے کرتے اتنا بڑا انسان بنا سکتا ہے، تو کیا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ یقین کرو اس کی قدرت کا. اے مسلمانوں، قرآن شریف پڑھو، زندگی میں پڑھو. نہ تم کسی کے مرنے کا انتظار کرو کہ کوئی مرے تو ہم پڑھیں، اور نہ کوئی تمہارے مرنے کا انتظار کر کے تم مرو تو تم پر وہ قرآن پڑھے. نہیں، زندگی میں پڑھو تاکہ مرنے کے بعد کا اٹھنے کا یقین ہو جائے. ہمیں اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے. یہ ہوا اس کا روحانی پہلو، اسپریچل پہلو. اب اس کا سائنٹیفک پہلو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. بات چلی ہے ہیومن ایمبریو کی، بچے کی پیدائش کی، اسی سے بات چلی تھی. میں نے اس کو کئی جگہوں پر اور جگہوں پر لے گیا، پھر واپس میں اس پوائنٹ پر آیا ہوں. سرکار غوث اعظم کی پیدائش سے ہم نے لیا تھا کہ وہ 17 پارے ایک ساتھ پڑھ کے سنا چکے ہیں، اور وہ 17 پارے پڑھنے والی بات حیرت انگیز اس لیے نہیں ہے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس نے اب تحقیق کی. میں نے مراٹھی کے پیپر سے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اب سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ باہر کی آوازوں کو سنتا بھی ہے اور یاد بھی رکھتا ہے، اور اس کے بعد آ کر وہ ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تو ایک عام بچے کی یہ طاقت ہے، تو قطب الاقطاب غوث الاغواث اگر سنا دے تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ بولیے نا، اور بولیے نا، اور پیار سے بولیے نا. اور پھر یہ بھی کیا حیرت کی بات ہے کہ حضور پیدا ہوتے ہی سجدے میں کہتے ہیں ربی حبلی امتی، پیدا ہوتے ہی بول رہے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. اور یہ بھی جواب بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بول سکتے ہیں بہت دنوں کے بعد، تو میرے مصطفیٰ آتے ہی سجدے میں کیوں نہیں بول سکتے؟ بولیے نا محبت سے ذرا، اور پیار سے بولو، اور محبت سے بولو. ارے حضرت عیسیٰ نے تو اپنی ماں کی گواہی دی تھی، ماں کی عزت کے لیے بولے تھے، مصطفیٰ آئے ہیں تو ساری امت کے لیے بولے ہیں. تڑپ کے بولو اور جھوم کے اپنے نبی کی محبت میں بولو. اب آگے فرمایا
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے نر اور مادہ نطفہ سے جبکہ ڈالا جائے۔ اب یہاں دیکھیں رول آیا، پہلے تو لوگوں نے کہا صرف ماں اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پھر کہا کہ مرد کے پاس ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ پہ جا کے بڑا ہونے لگتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، نر اور مادہ نطفہ دونوں سے ہوتا ہے، اور سائنس اب اسی کو بیان کر رہی ہے جس کو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے کہ مرد کا سپرم اور عورت کا اووم، ان دونوں کا ملاپ ہوا تو بنتا ہے زائگوٹ، اور اسی سے بچے کی تقسیم ہوتی ہے پھر آگے، جس کو قرآن نے بہت پہلے بیان کیا ہے۔ پھر اس تھیوری کو رد کیا قرآن نے کہ بچہ پہلے سے تیار تھا، صرف سائز بڑی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، طرح طرح، stage after stage۔ انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں، it is he, that is Allah, who created you in divine stages۔ ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج، دوسری سٹیج کے بعد تیسری سٹیج، اس طرح کی سٹیجز میں تم کو بنایا۔ اب وہ سٹیجز کیا ہیں اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں 18ویں پارے میں سورہ مومنون میں، سنو گے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سٹیجز کون سی ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی یعنی انتخاب کی ہوئی مٹی سے بنایا، جس کو مٹی سے بنایا وہ آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر ان کو جب دنیا میں بھیجا تو پھر مٹی سے نہیں، نطفے سے آدمی کو بنایا، پانی سے بنایا۔ کیسے بنایا؟ دیکھو اللہ فرماتا ہے ثم جعلناه نطفہ، پھر اسے پانی کی بوند کیا۔ اب جب بچے پیدا ہوتے تو پانی کی بوند سے پیدا ہوتے ہیں، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہراؤ میں۔ اب اس کے اندر سائنٹیفک پہلو آپ دیکھیں، قرآن نے اس جگہ کو قرار مکین کہا ہے جس جگہ پہ بچہ جا کے ٹھہرتا ہے، وہ جگہ ہے ماں کا یوٹیرس، رحم جس کو کہتے ہیں، بچہ دانی۔ یہاں اگر ڈاکٹرز ہوں گے تو میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جب بچہ جا کر کے نطفہ جو ہوتا ہے نا سپرم، وہ جا کے اوہم سے ملاپ کرتا ہے اور یوٹیرائن وال کے اندر جا کر کے وہ پلانٹ ہو جاتا ہے، نصب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو آپ آسانی سے کھینچ کے نکال نہیں سکتے، کبھی کبھی کسی ناگزیر وجہ کی بنیاد پر اگر اس کو نکالنا پڑے تو اس کو سخت کرنا پڑتا ہے، سکشن کے ذریعے سے، ویکیوم کے ذریعے سے اتنی سختی سے کھینچنا پڑتا ہے کہ بلڈ جاری ہو جاتا ہے، اتنی سختی سے کھینچنے کے بعد وہ نکلتا ہے۔ قرآن اس کو قراری مکین کہہ رہا ہے، مضبوط ٹھہراؤ۔ یہ کون سی مشین تھی جس نے 1400 برس پہلے یہ بتا دیا تھا؟ بولیے نا ذرا محبت سے۔ دیکھو اللہ کی کتاب، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ایمان والو، ایمان مضبوط کرو اپنا۔ پھر اس کے بعد اس کو ٹھہرا دیا، حمل ٹھہر گیا۔ اب سٹیج اس کے بیان کر رہا ہے۔ یہ سٹیج دیکھنے کی اس وقت کوئی صورت نہیں تھی، کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کوئی مشین ہو، کچھ ہو، جب یہ قرآن کی آیت نازل ہے۔ یہ تو 1940 میں دکھا ہے، اس کے بعد 1940 کے بعد یہ سب دکھا ہے، اور 570 میں جب سرکار تشریف لائے اور قرآن نازل ہوا ہے میرے آقا پر، تو اس وقت سے یہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ کون دیکھ رہا ہے اور کون دکھا رہا ہے؟ یقیناً وہ خالق کائنات ہے جس نے اپنے محبوب کو عالم علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ایسا علم عطا فرمایا کہ دنیا کی نگاہوں سے میرے آقا نے سارے پردوں کو اٹھا دیا ہے۔ بولیے نا محبت سے ذرا۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس پانی کی بوند کو خون کی
پھٹک بنایا، لوتھڑا بنایا، خون، پھر وہ خون بنتا ہے. پھر اس کے بعد فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پہلا نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، نطفہ پانی کی بوند، علقہ خون، مضغہ گوشت، یہ سٹیجز ہیں. اور سائنسدان حیران ہیں کہ یہ جو پہلے سے یہاں بیان ہوا ہے مشین وہی بتا رہی ہے. 1400 برس پہلے جو بیان ہوا ہے 1940 کی مشین وہی بتا رہی ہے. بتاؤ اب آگے ماڈرن کون ہے؟ ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ بھئی ماڈرن اس کو کہتے ہیں نا جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو، آگے کا بتاتا ہو. تو ہم نے 1400 برس پہلے آج کا بتا دیا ہے تمہارا. تو ماڈرن تم ہوئے کہ ہم؟ کیا ننگے کپڑے پہننے سے کوئی ماڈرن ہو جاتا ہے؟ چڈی پہننے سے کوئی ماڈرن ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں لوگ کہ جو جتنا زیادہ ماڈرن اتنے اس کے کپڑے کم. لیکن اسلام اس ماڈرنزم کو نہیں پسند کرتا. جو جتنا حیا والا ہوگا اتنا ہی وہ آگے بڑھنے والا ہوگا، وہ جنت کی طرف بڑھنے والا ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بڑھنے والا ہوگا. جسم کی نمائش کرنا یہ ماڈرنزم ہے؟ نہیں، قوموں کی رہنمائی کرنا یہ ماڈرنزم ہے. تو پہلے نطفہ پانی، پھر علقہ خون، پھر مضغہ گوشت. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر عظام ہڈی. پہلے ڈائریکٹ ہڈی نہیں بنی ہے، اس کو بیان کر رہا ہے قرآن. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، لحم. اب دیکھیے ہڈیاں اندر ہیں، گوشت اوپر. نظر آ رہا ہے کہ دیکھو ذرا چیک کر کے ہے کہ نہیں؟ ہڈیاں اندر ہیں اور گوشت اس کے اوپر. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. ثم انشأنا خلقا آخر. اب دیکھیے خلق پہلے بیان کیا، خلقنا، اب آگے بیان کیا انشأنا. یہ خلقنا اور انشأنا اس میں بھی فرق ہے ان ٹرمز میں. تخلیق الگ چیز ہے اور انشأنا کہہ کے جو بیان کیا کہ وہ الگ ہے. یعنی ایک ہی چیز کو سنوارنے میں، اس کو تخلیق کرنے میں جو سٹیجز آئے ہیں اس سٹیج کی وجہ سے. ابھی دیکھیے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ زمین، یہ مکان جب آدمی بناتا ہے تو پہلے سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے اور بعد میں اس کی جو ہے وہ پلاسٹرنگ وغیرہ بعد میں ہوتی ہے. تو سٹرکچر کھڑا کرنا الگ ہے، اس کو ڈیکوریٹ کرنا الگ ہے. تو پہلے تخلیق کا بیان ہوا، پھر اس کی شکل و صورت کا بیان ہوا، ڈیکوریشن کا بیان ہوا، اور الگ ٹرمز کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو سائنس والے حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اندر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. فتبارک اللہ، تو بڑی برکت والا ہے اللہ. احسن الخالقین، سب سے بہتر بنانے والا. بولو نا، اور پیار سے بولو. اب حیرت کی بات میں اور آگے آپ کو بتاؤں. وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے فرمایا. سورہ نوح کی وہ آیت تھی جو میں نے آپ کو سنائی، اور یہ سورہ مومنون کی آیتیں آپ کو سنائی کہ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، یعنی نطفہ، علقہ، مضغہ، اس سٹیجز کے اندر بنایا. اور سٹیجز کا پورا بیان میں نے آپ کو قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھا دیا. لیکن اس کے بھی آگے جا کر کے ایک بڑی حیرت والی بات کہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا. ایک آیت اور سناتا ہوں، سنو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك. سورہ زمر کی آیتیں ہیں، 23واں پارہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا. وہ ایک جان حضرت آدم ہے، حوا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے 8 جوڑے اتارے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں. میں ٹاپک کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح، ایک سٹیج کے بعد دوسری سٹیج میں. اس آیت میں بھی وہی بیان فرمایا کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں الگ الگ سٹیج میں بناتا اللہ تعالیٰ تم کو. لیکن اب سنو وہ کیا بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. فی ظلمات 3، 3 اندھیریوں میں. 3 اندھیریوں میں. 3 اندھیریاں کیا ہیں؟ اب سائنس نے تحقیق کی
تو پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی تھیلی ہوتی نا اس کے 3 پردے ہوتے ہیں. بولیے نا ذرا محبت سے, کتنے پردے ہوتے ہیں؟ اور اس وقت کوئی مشین نہیں تھی, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. بولو نا محبت سے ذرا. ارے کیا اب بھی اس قرآن شریف صرف مرنے کے بعد ہی پڑھو گے کسی کے؟ ذرا کنز ایمان پڑھو تو صحیح, پتا چلے گا تمہیں کہ کیا کیا خزانے اس کے موجود ہیں. پھر تمہیں سائنس پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا, اور تم دوسرے کے ریسرچ پہ نہیں خود کے ریسرچ پہ آگے بڑھو گے انشاءاللہ. سنی دعوت اسلامی اسی لیے اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کر رہی ہے کہ ہمارے سائنسداں پیدا ہوں تو دنیا کو تباہی کی نہیں, بربادی کی نہیں, آبادی کے نغمے سنائیں. بولو نا, پیار سے بولو نا, تڑپ کے محبت سے بولو نا. اب یہ 3 پردے کیا ہیں؟ انیشیل کمنٹری میں یہ لکھا تھا, پہلی جو تفسیریں قرآن پاک کی ہوئیں اس میں یہ لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچے کو جس پردوں میں رکھا ماں کے پیٹ میں, وہ 3 پردے ہوتے ہیں. ایک ہے ایبڈومینل وال, پیٹ کی جو چمڑی ہے نا, یہ پیٹ کے اندر جو چمڑی ہوتی ہے ایبڈومین, اس کو کہتے ہیں ایبڈومین, یہ پیٹ, اس کی وال, اس کی دیوار. نمبر 1 دا وال آف یوٹیرس. یوٹیرس کس کو بولتے ہیں؟ تھیلی جو ہوتی ہے نا بچے کی, بچہ دانی, اس کو یوٹیرس کہتے ہیں. اور نمبر 3 دا ممبرین سراؤنڈنگ دا ایمبریو. اور بچہ جو اندر ہوتا ہے اس تھیلی کے اندر, اس کے اطراف ایک جھلی ہوتی ہے. وہ 3 پردے. فی ظلمات 3 اندھیریاں. اب اندر اندھیرا ہی تو ہے نا, ان 3 اندھیریوں کو قرآن نے بیان کیا. اب یہاں پر یہ 3 پردے تو اوریجنلی یہ موٹے پردے تو نظر آ گئے, لیکن اس میں اور باریکیاں تھیں. جو مشینیں آئیں تو حیرت میں پڑ گئے, حیرت میں پڑ گئے. ریسنٹ ڈاکومنٹس نے اب بتایا ہے کہ یہ 3 پردے جو ہے نا, یہ 3 پردوں میں اور اندر 3 پردے اور ہوتے ہیں جس کو دنیا نہ دیکھ سکی تھی, قرآن نے بتا دیا ہے پہلے ہی سے. ایچ آف دا ممبرین از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 3 more each. ہر ایک ممبرین کے 3 پردے اور الگ الگ. وہ کون کون سے ہیں؟ یہ جو ایبڈومینل وال ہے, پیٹ کی وال, اس کے 3 حصے ہیں, 3 پردے ہیں. The external oblique sheet of muscles, the internal oblique sheets of muscles, and the transverse muscles. یہ ایبڈومینل وال کے 3 پردے. پھر یوٹیرائن وال جو ہے نا, جو ماں کی تھیلی ہے بچے کی, اس کے 3 الگ. وہ کیا ہیں؟ ایپیمیٹریم, مایومیٹریم اینڈ اینڈومیٹریم. یہ اس کے 3 پردے الگ. اور آخر میں اندر کی جو سیک ہے جس کے اندر بچہ ایکچولی ہے, اور اس کے اطراف جو جھلی ہے, اس کے 3 پردے اور. ایمنیون, کوریون اینڈ ڈیسیڈیون. یہ 3 پردے اور ہے جس کو اب مشینوں کے ذریعے انہوں نے دیکھا. میرے مصطفیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں سے ہم کو مجھ سے پہلے ہی بتا دیا ہے. بتاؤ ایڈوانس کون ہے؟ ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ پھر تم پیچھے کیوں ہو؟ پھر تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں 7ویں 8ویں پڑھ کے چھوڑ دیتے ہو؟ کیوں 8ویں تک لڑکتے جاتے ہو, اسکول میں بھی نہیں جاتے ہو, اٹینڈنس تمہارا 0 ہے. تم لوگوں کی بھیک پر کیوں پل رہے ہو؟ جو مصطفیٰ کے در کا گدا ہوتا ہے وہ کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پڑا کرتا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلیں, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ماں میری پیاری ماں, ماں تیری پیاری ماں, ماں میری پیاری ماں, ماں میری پیاری ماں, ماں تجھے سلام میری ماں, تجھے سلام ماں, تجھے سلام میری ماں, تجھے سلام ماں میری پیاری ماں, ماں میری پیاری ماں, ماں میری پیاری ماں, ماں میری پیاری ماں. بچپن میں مجھ کو پالا, ہر درد میں سنبھالا,
سلام ماں میری پیاری ماں ماں میری پیاری ماں ماں میری پیاری ماں ماں میری پیاری ماں قربان مجھ پہ کر دی راتوں کی نیند اپنی قربان مجھ پہ کر دی راتوں کی نیند اپنی راتوں کی نیند اپنی مشفق پاس تجھے سلام ماں میری پیاری ماں ماں میری پیاری ماں ماں میری پیاری ماں ماں میری پیاری ماں ماں تجھے سلام میری ماں تجھے سلام ماں تجھے سلام میری ماں تجھے سلام. قرآن پاک کی تلاوت کرو. آواز ہی نہیں آتی ہے پھر بھی نہیں پڑھو گے کیا؟ روز ایک رکو کم سے کم پڑھا کرو بچوں، کم سے کم ایک رکو وعدہ کرو کہ ضرور پڑھو گے انشاءاللہ. نماز کی پابندی کرو گے اور اولیاء مسجد میں